الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، اس زمین پر قدم رکھتے ہی انسان اس فطرت کو سمجھنے اور اس کے اثرات رموز کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا. دنیا میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب تاریخ اسلام میں معجزات کا بڑا ذکر ہوا. معجزات انسانی اشتہار اور منطق پر حاوی تھے. بے شک معجزوں کی تاریخ یہی ہے. کوئی ایسی بات یا ایسا واقعہ جو انسانی زندگی میں ظہور پذیر ہوا مگر بنی نوع انسان کے پاس اس کی کوئی تشریح نہ تھی. عہد قدیم کے معجزات کا آج کے جدید سائنسی روشنی میں تذکرہ کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ہم ماضی میں پلٹ کر نہیں جا سکتے. اہم چند معجزات ایسے ہیں کہ جنہیں پرکھا بھی گیا ہے اور ان کی تصدیق بھی کی گئی ہے. انہی معجزات میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو سمندر پر مارنا، پانی کا معجزانہ طور پر پھٹ کر انہیں راستہ دینا اور فرعون کا اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہونے کا معجزہ بھی ہے، جسے ہم آج کی اس ویڈیو میں ایک سائنسی تجزیے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. مگر ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نئی ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اسی وقت نوٹیفیکیشن مل جائے گی. خواتین و حضرات، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے اس کا نام قابوس ابن مسعد ابن گیان تھا. قطار کے لحاظ سے یہ فرعون بابوت کے نمرود کا بھائی تھا. دونوں ہی نے خدائی دعویٰ کیا تھا. معرفین کے مطابق جب آپ کی عمر مبارک 80 سال کے لگ بھگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منصب رسالت کے لیے منسلک کیا اور خالص توحید کی تعلیم فرمائی. فرعون اور اس کی قوم کے ہدایت کے لیے مامور کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے دو مطالبات رکھے. پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور اسی خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور دوسرا مطالبہ یہ کہ بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم رکھ رکھا ہے اسے چھوڑ دیا جائے. فرعون جس کو صرف اپنی حکومت اور بادشاہی کا غرور ہی نہیں تھا بلکہ اپنی خدائی اور رویت کا دعویٰ بھی تھا، جو اس جبر گرینی کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و استدلال کے ساتھ دین و حق کی تبلیغ کرتے رہے. اسی دوران یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیحدہ اپنی بستی آباد کرے اور مصر سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، لیکن وہ اپنے لشکر سمیت غرق آب ہو جائے گا. اور ہوا بھی یہی کہ آپ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعاقب کر رہا تھا. جب بحر کلزن کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو پانی میں مارا، جس سے سمندر میں خشک گزار جگہ بن گئی اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت گزر گئے. ادھر جب فرعون تعاقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرنے لگا تو اللہ نے پانی کے شکاف کو دوبارہ ملا دیا. اس طرح فرعون اپنی تمام غر و فر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا. اللہ کی اس مدد کا ذکر قرآن میں کچھ یوں آتا ہے: اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اتر جاؤ. اسے دو حصوں میں بانٹ دیا اور ہم باقیوں کو اس تک لے گئے. پچھلے زمانے کے ایک بادشاہ رحیم نے اس کو غالباً فلکیاتی اسباب کی بنا پر ایک مد و نظر کا واقعہ خیال کیا. بعض نے اس کو دور کسی تازہ مقام پر ہونے والے آتشی فسانی عمل پر منسلک ایک زلزلہ سمجھا، لیکن یہ سب کچھ ایک خالص مفروضہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر میں گزرنے کا واقعہ بہت سی تحریروں اور سائنسی مطالعوں کا موضوع رہا ہے. جدید سائنسی تحقیق کے مطابق سائنسدان سمندر کے دو پارٹوں میں تقسیم منسلک سنسنی خیز نتائج تک پہنچ چکے ہیں اور نتائج مکمل طور پر قرآن کی مثالوں کے عین مطابق ہیں.
दो रशियन साइंटिस्ट अलकेसरी एंडोरेसरस और नोमिन मांजिन ने ये साबित किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर के दो टुकड़े वाकई किए होंगे। इन दोनों साइंसदानों ने हालात की छानबीन की और इन मौजिज़े की तस्दीक तक पहुंच गए। बुलेटिन ऑफ रसिया एकेडमी ऑफ साइंस में शाये शुदा एक मकाले के मुताबिक उस वक्त बहरे हिंद में सताएन के करीब एक समुद्री चट्टान थी। वहां से साइंसदानों ने हवा की रफ्तार और तूफान की ताकत का अंदाजा किया जो इस खुश्क चट्टान को ऊंचा करने को दरकार थी। यूं वाज़े हो गया कि हवा की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड में समंदर को पछाड़ दिया होगा और चट्टान सामने आ गई होगी। वाजिंकर के मुताबिक अगर हवा 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से सारी रात चल रही होगी तो चट्टान खुश्क और सामने आ गई होगी। मजीद ये कि उस वक्त फिरौन के लश्कर की तादाद 6 लाख थी और उन्हें 7 किलोमीटर की चट्टान को पार करने में 4 घंटे दरकार थी, जबकि पानी में आधे घंटे में वापस आ जाना था। इस मोजिज़े को साइंस के कवानीन की रोशनी में भी जांचा गया तो साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि हम जानते हैं कि खुदा फिजिक्स के कवानीन के जरिए ज़मीन पर हुकूमत कर रहा है। लिहाजा इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि खुदा जब चाहे कैसे भी हालात पैदा कर सकता है। यहाँ मोजिज़ाना पहलू ये है कि ये सब वाक़यात यानी हवा की रफ्तार, वक्त और जगह सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गिरोह के पहुँचने पर ही रोनुमा हुए। पानी का सुकुड़ना और फिरौन के लश्कर के समंदर पार करने पर पानी का वापस आ जाना इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि ये वाक़या सरासर मोजिज़ा है। साइंसी मज़हर कुदरत जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है, इसकी तस्दीक जदीद साइंस ने भी कर दी है। समंदर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता देने के मोजिज़े के हवाले से हाल ही में होने वाली तहकीक के मुताबिक बहरे साइंस के माहिरीन इस बात की तहकीक करते हैं कि इंतहाई तेज़ रफ्तार हवाएं इतनी ताकत रखती हैं कि दरिया या समंदर के किसी मखसूस हिस्से से पानी को उड़ाकर उस जगह को बिल्कुल खुश्क बना दे और ये जगह दरिया के किसी भी हिस्से में हो सकती है। माहिरीन को इस तहकीक की सनत उस वक्त मिली जब तारीखी मौसमियाती रिकॉर्ड के मुताबिक सन 1882 में ऐसे ही तूफान ने दरियाए नील को एक बार फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और बीच में खुश्क रास्ता उभर आया था। तूफान की शिद्दत कम होने के बाद पानी वापस अपनी जगह पर आ गया था और ऐसा ही एक और वाकया चंद बरस पहले जज़राए कैरिबियन में भी देखने में आया था, जब आरामा नामी तूफान ने जज़ाए के रेबियन बहामास के इलाके में मौजूद समंदर बिल्कुल खुश्क कर दिया था और समंदर की तह एक रास्ते की सूरत नमूदार हुई। यहाँ तूफान की शिद्दत से समंदर का पानी उड़ गया और समंदर का मशकूरा हिस्सा खुश्कशुदा दिखाई देने लगा। अहम तूफान के गुजर जाने के बाद समुंदर वापस अपनी मामूल हालात पर आ गया। इसी से मिलती जुलती तहकीक इंजीनियर कोल्ड रेबस ने भी की, जो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के जरीदे में शाया की गई। इस तहकीक में इंजीनियर कोल्ड लेबर्स का कहना था कि समंदर में रास्ता बन जाने का वाकया बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि विजडन डाउन नामी माहौलिया की कैफियत इस तरह के हैरत अंगेज वाकयात को जन्म दे सकती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि मखसूस मौसमी हालात में 60 मील फी घंटा से ज्यादा रफ्तार से चलने वाली हवाएं एक जगह रुके हुए पानी पर इस तरह दबाव डालती हैं कि लहरों की सूरत में अतराफ की जानिब चला जाता है, जिसके बाइस ऐन मुमकिन है कि पानी बड़ी लहरों की सूरत में अपनी जगह से हट जाए और दरमियान में बहुत कम पानी या खुश्की का रास्ता पैदा हो जाए। अलबत्ता उनका ख्याल है कि समंदर में खुश्की का रास्ता बनने का तारीखी वाकया बहरे अहमद के बजाय उसके करीबी वाक़ई तारीखी शहर तानिश की झील में पेश आया था, जिसमें तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल खुश्क रास्ता पैदा हो गया था। खातिन हजरात, बहरहाल जगह और वक्त के हवाले से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये तमाम तर साइंसी सबाहिक और इन तमाम साइंसदानों की रिसर्च ये साबित करती है कि वो कुरान करीम में बयान करदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ों को मानते हैं और कुरान करीम की हक़ानियत का एतराफ़ भी करते हैं। कुछ अरसे पहले तक साइंसदान इसे महज अफसाना ही समझते रहे। अलबत्ता हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन ने समंदर की तह में कुछ ऐसे शुबहात दरियाफ्त किए कि मगरिब के नाम पर साइंसदान भी इस वाक़े को हकीकत मानने पर मजबूर हो गए। स्वीडन के साइंसदान बकर रीनल मुरत तहकीकातों की टीम को लेकर बहरे अहमर के सफ़र पर रवाना हुए थे। डॉक्टर मूड की टीम ने मिस्र के साहिल पर एक मखसूस मकाम से समंदर की तह में कदीम आसार की तलाश की सिलसिला शुरू किया
اور وہ تمام حیرتناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو قدیم معجزوں کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سمندر کی تہ میں آج بھی ٹوٹے پڑے بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں، اور اس کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم طور پر رت اور ہتھیار ملے، وہیں انسانی اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی۔ ڈاکٹر موڈ کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا ان کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کے رتھ ہیں، ہڈیاں فرعون اور اس کے گھوڑوں کی ہیں، اور انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ڈکس آف کیس تھا۔ ڈاکٹر موڈ کے اس تحقیق سے پہلے کی گئی مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر رون بوائے کی تحقیق پر بھی مہر تصدیق صد ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رون بوائے کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرعون فوج کے رتھوں اور الساحق کی سمندر کی تہ میں پڑی واقعات کو خود دیکھا تھا اور اس کی تصویری شواہد بھی اکٹھے کیے تھے۔ تو چاہے کوئی غیر مسلم ہو، اگر وہ اپنے تعصبات کی عینک اتار کر قرآن کریم میں بیان کردہ اس معجزے کا مطالعہ کرے تو وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مار دو، چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑے آرام سے بحر کلزم سے پار ہو گئے، جسے دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اسی راستے سے بحر کلزم کو پار کر جاؤ۔ لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج دریا میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق آب ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بعض وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے بھی کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ چنانچہ ہزاروں سال کے بعد فرعون کی لاش دریافت ہوئی اور اب وہ مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے اور وہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی تفصیل اور سائنسی توضیحات جسے ہم سب نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔